کہ جو شخص ایک دفعہ اللہ اکبر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے، ایک بار اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ بیٹھیں، ان کو بٹھا دیں، سامنے بیٹھے، ان کو بٹھا دیں۔ جو ایک بار کیا کرتا ہے؟ سارے میرے ساتھ کہیں، پھر کہیں، جو ایک بار اللہ اکبر پڑھتا ہے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنا، ایک اونٹ کیا کرنا؟ صدقہ کرنا، ذبح کرنا، اور ایسا کہ اللہ کی راہ میں قبول ہو جائے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ بابا جی مجھ سے فرمانے لگے کہ تم نے 300 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا تھا، 300 اونٹ صدقے کا ثواب ملتا، اور تمہاری طرف سے 300 اونٹوں کا صدقہ ہوتا تو ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے وہ بات سمجھ لی کہ بات تو ٹھیک ہے۔ میں نے کیا کیا؟ اولا کر 3 دفعہ درود پاک اور 3 تسبیح اللہ اکبر کی دھیان سے پڑھ لی، توجہ سے پڑھ لی۔ 3 تسبیح اللہ اکبر کی دھیان سے پڑھ لی، توجہ سے پڑھ لی۔ اب یقین جانیے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گیا، میرا بخار، نزلہ، زکام، میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی اور میں صحت مند ہو گیا۔ اور یہ بات بہت پرانی بتا رہا ہوں، بہت سال پرانی، بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ ہم نے بڑوں سے آج تک ایک بات سنی تھی کہ اعمال سے پلنے کا یقین، ہم دنیا اور مال سے نہیں، اعمال سے پلیں گے۔ ہماری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا اور اعمال کے ذریعے پوری کرے گا۔ ہمارے مسائل، ہماری مشکلات، ہماری ناکامیاں اعمال کے ذریعے ہی ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ غزالی کرم اللہ وجہ کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے قرضے ہیں، میری فقر ہے، غربت ہے، تنگ دستی ہے، میں کیا کروں؟ اور میں ایسے ہی میں اللہ کے حبیب کے بارگاہ میں بیٹھا تھا اور ایک تنگ دست آیا اور ایک قرضوں کا مارا، بیماریوں کا مارا، تکلیفوں کا مارا، قرضوں کا مارا اور حالات کا مارا آیا، تو آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حالات ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا پڑھ۔ اور اس نے وہ دعا پڑھی اور پڑھتے ہی اس کے قرضے، اس کی بیماریاں، اس کے قرضے اور اس کی مشکلات اور اس کے مسائل حل ہوئے، کرتے ہی اس کے مسائل حل ہوئے۔ میں نے جس کو بھی بتایا کہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی پڑھ لو اور اس تصور کے ساتھ پڑھ لو، اس نیت سے پڑھ لو، میرے آقا کا فرمان سچا ہے، جس کو بھی بتایا کہ اس تصور سے پڑھ لو اور اس نیت سے پڑھ لو، اس تصور سے پڑھ لو اور اس نیت سے پڑھ لو کہ ایک دفعہ اللہ اکبر کہنے سے ایک اونٹ صدقہ کا ثواب ملتا ہے، اور میں صدقہ کروں گا، اور میرے حضور نے فرمایا صدقہ بلاؤں کا رد ہے، صدقہ آفتوں کا رد ہے، صدقہ مصیبتوں کو ختم کرتا ہے اور صدقہ پریشانیوں کو ٹال دیتا ہے۔ میرے حضور کا فرمان سچا ہے۔ پھر جو میں نے بتانا شروع کیا لوگوں کو، اس کے بعد جب میں نے اپنا فائدہ پایا، پھر جو میں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، اتنے فائدے۔ اب ایک اور راز کی بات بتاتا ہوں۔ کیوں؟ جب بارش ہو اور دعائیں مانگی جائیں،
جب بارش ہو اور اللہ کا ذکر کیا جائے، جب بارش ہو اور اللہ کی ذات کے تعلق پہ محفل سجے، فرمایا بارش میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج بارش ہو رہی ہے گلگت میں، اور ہم بارش میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس کے حبیب کو یاد کر رہے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے یہ، اور اپنے مسائل حل کروانے اور اللہ کے خزانوں سے پانے کی گھڑی ہے، یہ وہ لمحہ ہے۔ اب ایک اور چیز بتاؤں، حدیث میں آتا ہے جب آگ نہ بجھ رہی ہو، میرے حضور کا فرمان ہے جب آگ نہ بجھ رہی ہو، آگ جلی ہو، اللہ اکبر کہو، آگ بجھ جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے۔ وہ آگ لکڑیوں کی ہو، وہ ڈیزل کی ہو، وہ پیٹرول کی ہو، وہ گیس کی ہو، وہ جادو کی آگ ہو، وہ غصے کی آگ ہو، وہ جذبات کی آگ ہو، وہ جنات آگ سے بنے ہیں اور جنات کی آگ ہو، اور یہ آگ بجھ جاتی ہے۔ میری زندگی میں 40 سال کے قریب زندگی کا سفر پہنچنے والا ہے۔ ان وظائف کی دنیا میں میں لوگوں کو وظائف اور مسنون اعمال ہی بتا رہا ہوں، اور میرے پاس ایک بہت بڑی اہل علم کی ٹیم بیٹھی ہے جو میرے ہر وظیفے کا حوالہ تلاش کر رہی ہے، اور میرا ایک پیج ہے جس کا نام ہے اکابر پر اعتماد۔ کیا یہ میرا وظیفہ، ذکر، تسبیح، عمل قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، مجتہدین فقہا محدثین سے ثابت ہے، اکابر سے بڑوں سے ثابت ہے یا نہیں ہے؟ کیوں؟ بغیر سند کے میں کوئی عمل نہیں بتاتا۔ ایک بندے کے علم میں ناواقفیت اور کمی ہے تاکہ وہ اپنے علم اور ناواقفیت کی کمی کا ازالہ کرے اور اس عمل کو باقاعدہ اس علم کے مطابق کرے۔ اللہ اکبر آگ کو بجھا دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں آپ کے جذبات کی آگ ہے جو آپ کو اللہ اس کے حبیب کی سچی راہوں سے ہٹا رہی ہے۔ آپ 3 تسبیح اللہ اکبر کی دھیان سے، توجہ سے، یقین سے پڑھ کے دیکھیں۔ اللہ اکبر اللہ کا ذکر ہے، نام اللہ کا ہے، تو دھیان بھی اللہ کا ہو۔ نام کس کا؟ اللہ کا، اور دھیان کس کا؟ اللہ کا۔ اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے، اللہ کا نام اللہ کی توجہ سے، اللہ کا نام اللہ کے یقین سے پڑھ کے دیکھیں تو صحیح۔ 3 تسبیح اللہ اکبر کی اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 3 تسبیح پڑھیں، اور اس کا کمال دیکھیں، اور اس کی تاثیر دیکھیں، اور اس کی برکات دیکھیں۔ میں نے جادو والوں کو بتایا جن کے اوپر جادو تھا، میں نے نظر بد کو بتایا جن پہ نظر بد تھی، میں نے ان لوگوں کو بتایا جن پہ لا علاج بیماریاں تھیں۔ 3 تسبیح اللہ اکبر ہر نماز کے بعد یا صبح شام دھیان سے آپ پڑھیں، سارا گھر پڑھے، گھر کے جتنے زیادہ افراد پڑھیں۔ کتنے دن پڑھیں؟ چند دن، چند ہفتے پڑھیں، اور اس کا کمال دیکھیں۔ اللہ سچا، اللہ کا حبیب سچا، اللہ سچوں کا سچا، اللہ کا حبیب سچوں کا سچا، اور اللہ اور اس کے حبیب کا فرمان سچا۔ جو یہ کرے گا اللہ اس کی ضرورتوں کو یوں پورا کر کے دکھائے گا، اللہ اس کی پریشانیاں یوں حل کر کے دکھائے گا، اللہ اس کے مسائل یوں حل کر کے دکھائے گا۔ پرانے جادو کے مارے ہوئے لوگ میرے پاس آتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بعض اوقات ناواقفیت کی بنیاد پہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جادو جنات انگریزوں پہ نہیں ہوتے، یہ نظر بد انگریزوں کو نہیں لگتی۔ میں نے انگریزوں کی سینکڑوں کتابیں جمع کی ہیں، سینکڑوں، اور اپنی اپکری کی ویب سائٹ پہ ڈال کے، اس کا نام ہے جادوئی لائبریری، کہ انگریز جتنا جادو جنات نظر بد پر اسرار دنیا کو مانتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، میرے لفظ پہ غور کیجئے گا، مانتا ہے، جانتا ہے۔ شاید ہم نہ اتنا جانتے ہوں گے نہ مانتے ہوں گے، انگریز جتنا جانتا اور مانتا ہے۔
یہ 3 تسبیح اللہ اکبر کی، یہ 3 تسبیح کس کی؟ دھیان والی. یہ جادو کو جلا کے رکھ دیتا ہے. جادو آگ ہے، جنات جس کے گھر میں ہوں آگ ہے، اور جس پہ نظر بد سخت ہو آگ ہے، اور جو لا علاج بیماری ہو اس کو ختم کر دیتا ہے اللہ کا نام. ساری دنیا میں قیامت کے دن لوگ صبح اٹھیں گے تو دیکھیں گے قرآن ہوگا. لوگ صبح اٹھیں گے دیکھیں گے قرآن ہوگا، قرآن کے حرف نہیں ہوں گے. قرب قیامت میں آخر میں اللہ قرآن کو اٹھا لے گا. پھر ایک وقت آئے گا لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوگا، دجال کا فتنہ پیچھے ہوگا، لوگ ایمان والے چھپیں گے، اور پھر نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا. حدیث میں آتا ہے صرف اللہ کا نام لیں گے اور اللہ کے نام سے پیٹ بھی بھر جائے گا، پیاس بھی بجھ جائے گی. پیٹ بھی بھر جائے گا اور پیاس بھی بجھ جائے گی اللہ کے نام کی وجہ سے. آج بھی اللہ وسائل کو ختم کر رہا، آہستہ آہستہ لکڑی ختم ہو رہی، پانی ختم ہو رہا، وسائل ختم ہو رہے. ایک وقت ایسا آئے گا اور وہ آنے والا ہے اور وہ آ چکا ہے، صرف اللہ کا نام ہی ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا. کیا ہے، کر رہا ہے اور ہوگا انشاءاللہ. آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے زیادہ تسبیحاں وظیفے آپ مجھ سے کہیں گے مسجدوں میں پڑھی جاتی ہیں، میں کہوں گا نہیں. تلاوت مسجد میں ہوتی ہے، میں کہوں گا نہیں. وظیفے مسجدوں میں ہوتے ہیں، میں کہوں گا نہیں، ہوتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ، میرے لفظوں پہ غور کیجئے گا، سب سے زیادہ دعائیں لمبی مسجدوں میں کہوں گا نہیں، کی جاتی ہیں. لیکن سب سے زیادہ وظائف، سب سے زیادہ تسبیحات، سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہیں؟ جیلوں میں ہوتی ہیں، جیلوں میں ہوتی ہیں، جیلوں میں ہوتی ہیں. بندہ بے بس ہو جاتا ہے کہ مولا اب میری بس ہو گئی ہے. وہاں بڑے وظیفے، میرا کئی بار جیلوں میں جا کے وہاں میرے درس ہوئے، مجھے اس کے تجربے ہیں. میں نے قیدیوں سے پوچھا، میں نے لوگوں کو دیکھا، سب سے زیادہ تسبیح وظیفے جیلوں میں ہوتے ہیں. اور یاد رکھیے گا، جو بندہ اعمال سے پلتا ہے اور اعمال کو اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو غربت کی جیل، تنگ دستی کی جیل، مسائل کی جیل، مشکلات کی جیل، ناکامیوں کی جیلوں سے بچاتا ہے، اور اللہ گھر بیٹھے اس کی غیب سے ضرورتیں پوری کر کے دکھاتا ہے. میں نے جادو کے ڈسوں کو کہا 3 تسبیح اللہ اکبر پڑھو. اللہ اکبر. ایک بزرگ کہتے ہیں میں بیٹھا تسبیحاں کر رہا تھا، ذکر میرا روزانہ کا وقت تھا، میں اپنا وظیفہ کرتا تھا. میرے شیخ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا. میں نے دیکھا تو ایک جن آیا اور بظاہر اس کی نورانی شکل تھی. وہ کہنے لگا جن اگر چاہتا ہے کامیابی مجھے مان لے، کامیاب ہو جائے گا. میں نے کہا میں تجھے نہیں مانوں گا، میرے ایک نبی ہے اور اس کی ختم نبوت میں مجھے یقین ہے، میں تجھے نہیں مانوں گا. کہا مجھے ماننے گا دولت، مال، چیزیں، وسائل، ساری چیزیں تو دے گا، تجھے دوں گا، مجھے مان جا. کہا کہ میں نے سب کچھ کیا، وہ نہ گیا. اس نے کہا مجھے مان جا. کسی اللہ والے کے پاس گیا، کہنے لگے جب آئے نا وہ جن نورانی شکل بنا کے، نہ بولنا نہ بات کرنا، صرف دل کی گہرائیوں سے اس پہ لفظ اللہ کی ضرب لگانا اور کہنا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، اول آخر ہے اللہ، ظاہر باطن ہے اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ایک ضرب لگا اللہ کی
کہنے لگا میں دوسرے دن پھر اپنے معمولات تسبیحات ذکر اذکار میں بیٹھا تو پھر جن آ گیا نورانی شکل بنا کر مجھ سے کہنے لگا مجھے مان لے، دولت مال دولت چیزیں سب کچھ دوں گا۔ کہا اب میں نے جواب نہیں دیا، پہلے بحث کرتا تھا، اس کو منواتا تھا کہ دیکھ تو کچھ نہیں، وہ نہیں مانتا تھا۔ اب میں نے کیا کیا، میں نے آنکھیں بند کی، دل کی گہرائیوں سے اس پہ لفظ اللہ کی چوٹیں لگائی نا، ایک دم تڑپ پڑا کہ یہ کیا کر رہا ہے، مجھ سے باتیں کر، یہ نہ کر۔ میں سمجھ گیا اللہ کے نام میں طاقت ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا۔ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، چند دن آتا رہا، کہا میرے جسم کو تو نے زخمی کر دیا، میرے روئیں کو توڑ دیا، میری رگوں کو تو نے چھید دیا، آج کے بعد میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، تیرے پاس اللہ کا نام ہے۔ تیرے پاس کیا ہے، اللہ کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں میں نے زندگی بھر سارے غزوات میں گیا ہوں، اور جس غزوے میں میں نے منہ بھر کے دل کی گہرائیوں سے اللہ اکبر کہا ہے، میں نے دیکھا ہے ایسی صفوں کی صفیں ٹوٹ گئی ہیں، اور لوگوں کی تلواریں ٹوٹ گئی ہیں، لوگوں کی زریں ختم ہو گئی ہیں، لوگوں کی ڈھالیں گر پڑی ہیں۔ اور پھر خالد ولید کی تلوار تھی، میں ابھی حمص میں شام میں خالد بن ولید کے مزار پہ کھڑا تھا، ساتھ ان کے بیٹے، اور سامنے حضرت عبداللہ بن عمر۔ کیا جلال تھا خالد بن ولید کے مزار پہ، کیا عزت اور عظمت تھی، کیا کمال اور وقار تھا۔ اللہ اکبر بیماریوں کا حل، اللہ اکبر جادو کا حل، اللہ اکبر لا علاج روگوں کا حل، اللہ اکبر نظر بد کا حل۔ نظر بد کھا جاتی ہے بندے کو، میرے آقا نے فرمایا النظر حق العین حق، نظر حق ہے، اور میرے حضور نے فرمایا مفہوم ہے، نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، نظر انسان کو قبر میں لے جاتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں لے جاتی ہے، اونٹ تڑپ جاتا ہے، آخر چھری پھینی پڑتی ہے۔ نظر حق ہے، اور موجودہ سائنس اور انگریز ایک لاکٹ پہنتے ہیں، لاکٹ اس میں ایک آنکھ بنی ہوتی ہے، نیلے رنگ کی ہوتی ہے، وہ نظر بد کے لیے پہنتے ہیں۔ اور سچ بتاؤں، آپ کلمے والے ایمان والے ہیں، سارے مدینے والے کے ماننے والے بیٹھے ہیں، کملی والے کے ماننے والے بیٹھے ہیں، جو آپ کے پاس نظر بد کا علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں، جو آج کے پاس جادو کا علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ جادو اتنا حق ہے، اللہ کی نبی جیسی ہستی پہ دشمنوں نے جادو کا وار کیا۔ یا اللہ اکبر، جادو کا علاج، لا علاج بیماریوں کا علاج، اور دکھوں کا علاج، اور تکلیفوں کا علاج ہے۔ اور تسبیح کتنی ہے؟ صرف 3 تسبیح ہیں، اور وقت کتنا لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ، اور وہ بھی دھیان والے پڑھیں تو 10 منٹ لگتے ہیں، صرف 10 منٹ۔ اور 10 منٹ میں پرانے روگوں کا علاج ہے، اور 10 منٹ لا علاج روگوں کا علاج ہے، اور 10 منٹ تکلیفوں کا علاج ہے۔ جو علاج آپ کر کر کے گلگت والوں تھک گئے ہو، میں لاہور سے فقیر آیا ہوں اور اللہ کا نام دے کے جا رہا ہوں، فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مقصد نکل رہا ہے، اللہ کے نام دے رہا ہوں، اپنا نام نہیں دے رہا۔ میں مٹ جانے والا، اللہ کا نام کبھی نہ مٹنے والا، میں فنا ہونے والا، اللہ کا نام اور اللہ کبھی فنا نہ ہونے والا، مجھے فنا اللہ کے نام کو بقا ہے۔ یہ اللہ کا نام آپ کو دے رہا ہوں۔ اب یقین جانیے، یہ اللہ کے نام میں بڑی طاقت ہے، بڑی تاثیر ہے۔ میرے تو سارا دن میرے پاس دکھی لوگ آتے ہیں، سکھی کیا کرنے آئیں گے؟ بیمار، دکھی، تکلیف، مشکلات، مسائل، ناکامیاں، پریشانیاں، حالات کے مارے ہوئے، بندشوں کے مارے ہوئے، طلاقوں کے، دکھوں کے، بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، حالات، مسائل، یہ ساری دنیا اسی میں میرے پاس آتی ہے، اور اتنا زیادہ آتی ہے کہ میں ٹائم نہیں دے پاتا، تنہائیوں میں بیٹھ کے روتا ہوں۔ سچ پوچھیں، میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، میں دل چیر کے آپ کو کیسے دکھاؤں؟
کہ یا اللہ میرا اتنا وقت لمبا کر دے اور مجھے اتنی توفیق دے دے اور میرا اتنا وقت بڑھا دے، جو مجھ سے وقت ملاقات کا مانگے میں اس کو ملاقات کا وقت دے دوں۔ میں نہیں دے پاتا، لوگ اتنے دکھی ہیں، سارا میڈیا مسائل بتا رہا ہے۔ میری بات غور سے سنیے گا ذرا، سارا میڈیا، یہ مستورات بیٹھی ہیں، ذرا توجہ سے میری بات کو سنیں گے۔ اتنے عرصے سے میری گلگت پہ آمد کا انتظار کیا، کسی سے بات نہ کرنا، چھوڑ دو یہ موبائل، اب اس فقیر کی بات پہ نظر اور توجہ کرو۔ سارا میڈیا مسائل بتا رہا، اب لوگوں کو مسائل نہیں، مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔ بولو حل کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بھئی موبائل کی روشنی ختم کر دے۔ اب ساری دنیا کو اب ساری دنیا کو مسائل کے حل کی ضرورت ہے۔ اب وہ حل کہاں سے ملے گا؟ وہ میں نہیں دے رہا، میں تو ڈاکیا ہوں، خیال کرنا، میں نہیں دے رہا، میں تو ڈاکیا ہوں۔ کسی کی ڈاک ہے، مدینے والے کی ڈاک ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ کملی والے کی ڈاک ہے، میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میں آپ کو تو وہ راستے دے رہا ہوں جو سچے راستے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین شہنشاہ ولایت فرمایا، ایک دفعہ کعبہ کے قریب کھڑے دعا مانگ رہے تھے، اور کیا نام تو علی تھا ان کا، نام امام زین العابدین تو نام نہیں تھا، زین العابدین تو لقب تھا۔ علی بن حسین حضرت امام حسین کے بیٹے تھے۔ امام زین العابدین دعا فرما رہے تھے اور اس زاری سے دعا کر رہے تھے، اس توجہ سے دعا کر رہے تھے۔ ساتھ خلیفہ گزرا اور لوگ ان کے اوپر آمین کہہ رہے تھے، لوگوں نے خلیفہ کی طرف توجہ ہی نہیں کی۔ خلیفہ کو غصہ آیا، میں بھی طواف کر رہا ہوں، یہ بھی طواف کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اتنی توجہ، میری ساتھ اتنی بے توجہ۔ پر لوگوں نے کہا انہوں نے اللہ سے دعاؤں کے ذریعے منوا لیا ہے، لوگوں کے دل اللہ نے ان کی طرف پھیر دیے ہیں، لوگوں کے دل اللہ نے ان کی طرف پھیر دیے ہیں۔ یاد رکھنا، میرے اللہ کے دل، میرے اللہ کا حکم، میرے اللہ کا نظام، امت کے انسانیت کے دل ہیں، دو انگلیوں کے درمیان ہے میرے اللہ کی۔ اللہ چاہے ملا دے، اللہ چاہے توڑ دے۔ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو جوڑنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کے نظام کو بنانے والے۔ اللہ اکبر کے وظیفے کو پڑھ کے دیکھیں تو صحیح ہے۔ میری زندگی گزر گئی اس وظیفے کو بتاتے بتاتے۔ چند دن تو پڑھیں، کوئی بیماری ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا، ٹیسٹ کہہ رہے ہیں بیماری ہے، کوئی پیر کہہ رہا ہے جادو ہے، کوئی بندہ کہتا ہے نظر بد ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے کالا جادو کیا ہے، کوئی کہتا ہے کسی نے کتے کی کھوپڑی، بندر کی کھوپڑی اور خنزیر کی ہڈی پہ عمل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہوں گے، میں کسی کے بارے میں نہیں کہتا، سارے مجھ سے اچھے ہیں، لیکن ایک چیز میری تو مان کے دیکھیں، ایک درخواست میری تو مان کے دیکھیں۔ وہ کیا ہے؟ صرف 3 تسبیح اللہ اکبر۔ اپنی ذات کے لیے 10 منٹ دے کے دیکھ لیں، صرف اپنی ذات کے لیے 10 منٹ دیکھیں، اپنی ذات کے لیے۔ اللہ پاک لوٹا کے اس کے بدلے میں دے گا کیا آپ سوچ نہیں سکتے۔ رزق، اور اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ؟ بیماریاں ختم ہو جائیں گی، الجھنیں ختم ہوں گی، حالات بہتر ہوں گے، اور کوئی جادو کہتا ہے ٹوٹ جائے گا، کوئی جنات کہتا ہے ختم ہو جائے گا۔ یہ بتائیں، جادو بڑا یا اللہ بڑا؟ جنات بڑے یا اللہ بڑا؟ نظر بد بڑی یا اللہ بڑا؟ کتے کی کھوپڑی پہ عمل کیا ہوا بڑا یا اللہ بڑا؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ اکبر میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ہر رکعت میں آپ محسوس کریں ایک چیز کو، آپ نے یقیناً محسوس کی ہوگی، ہر نماز کی ہر رکعت میں علیحدہ وظیفہ ہے۔ وظیفے سے مراد ثنا پڑھیں، سورت ملائیں، رکوع میں علیحدہ وظیفہ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، تسبیحات میں، سجدے میں علیحدہ وظیفہ ہے، سبحان ربی العلی ہے، التحیات میں علیحدہ وظیفہ ہے، لیکن ہر رکعت میں ایک وظیفہ مسلسل ہے، وہ ہے اللہ اکبر۔ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، تو اب تو نے رکوع سے اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہے، سجدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کہے، جھکنا ہے تو اللہ اکبر کہے، اٹھنا ہے تو اللہ اکبر کہے، اس پیشانی کو زمین پہ لگانا ہے تو اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر۔ سارے دل کی گہرائیوں سے کہیں اللہ اکبر، اللہ۔
بڑا طاقتور وظیفہ ہے، اور میرے پاس اس وظیفے کے حوالے ہیں، فضائل کے حوالے بھی ہیں اور اس انداز سے وظیفہ پڑھنے کے حوالے بھی ہیں۔ میں بغیر حوالوں کے بات نہیں کرتا۔ ایک بندہ اپنے علم کی کمزوری کی وجہ سے کہتے کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو نے ہاتھ میں یہ جو چھوٹا سا ڈبہ لیا ہوا ہے موبائل کا، یہاں تو یہ لکھا ہوا نہیں ہے، جہاں لکھا ہوا ہے وہاں تو پڑھتا نہیں ہے، تلاش نہیں کرتا۔ اصل میں ہم نے اپنے اکابر کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اپنے بڑوں کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ میں سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہوں، سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہوں، سارا دن اسی تلاش میں رہتا ہوں۔ آپ کو یہ آج ایک عمل بتاتا ہوں، اچانک یاد آیا، میں نے تو آپ کو اللہم اکفنی بحلالے کا ایک فائدہ خاص بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک عمل بتاتا ہوں جو کرنا زندگی میں صرف ایک بار ہے، ایک بار بس۔ آپ کی زندگی 100 سال 200 سال 500 سال ہے، ایک بار کرنا ہے۔ یہ سامنے جو سڑک گزر رہی ہے اس کا نام کیا ہے؟ شاہراہ کراکرم، کوئی کہتا ہے شاہراہ ریشم ہے، کوئی کہتا ہے سلک روڈ ہے۔ میں نے اس سڑک کو آذربائیجان دیکھا جہاں سے حضرت لال شہباز قلندر آئے تھے روس میں، میں نے اس سڑک کو بخارا میں دیکھا، میں نے اس سڑک کو عراق میں دیکھا، میں نے اس سڑک کو شام میں دیکھا۔ یہ ہزاروں لاکھوں میل کی بل کھاتی سڑک ہے جس کو شاہراہ ریشم، کراکرم وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ سڑک اگر کوئی کہے کہ یہ شاہراہ ریشم نہیں ہے تو آپ کہیں گے تیرا علم کمزور ہے، یہ شاہراہ ریشم ہی ہے جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے، صدیوں سے بھی زیادہ۔ یہ سچ ہے، ہم اسی کے کنارے آج بیٹھے ہیں گلگت میں۔ بالکل ایسے ہی میں جو عمل آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں نا، شاہراہ کراکرم مٹ جائے گی، ہم مٹ جائیں گے۔ جو عمل بتانے لگا ہوں زندگی میں صرف ایک دفعہ کر لینا۔ کتنی دفعہ؟ بس ایک دفعہ کر لینا، پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد، اور کوئی کہے اس کا حوالہ کہاں ہے، میں کہوں شیخ الحدیث کا فضائل درود شریف اٹھا، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے، بات ہی ختم۔ میں کہوں گا میرے پاس اس کے علاوہ 17-18 کتابوں کے اور حوالے ہیں، لیکن چونکہ یہ عام ملنے والی کتاب ہے فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 50 پہ تو دیکھ لیں اس کا حوالہ لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کو عمل بتاتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا، توجہ سے عمل بتاتا ہوں۔ اس پانی کو چھوڑ دیں، یہ کچھ نہیں کہتا، اللہ والے یہ توجہ کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، کھڑا ہوا ہے، آپ تھوڑی سی توجہ کریں۔ اللہ کا فضل ہے، میرا کہیں آنا جانا ہو، نہ پیٹرول کے پیسے لیتا ہوں نہ کسی چیز کے پیسے، اللہ کرے اللہ میرے جذبوں کو سچا کر دے، کیونکہ شہرت 2-4 بندوں میں ہو جائے تو پھر مجھ جیسا بندہ مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ موت بتائے گی کہ یہ طارق 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، ایماندار تھا یا دکاندار تھا، یہ موت بتائے گی۔ تو میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا ہوں، سچی بات ہے، لمبا سفر، کہاں لاہور کہاں گلگت، اب آگے سفر بھی کرنا ہے۔ اب میں ایک عمل بتانے لگا ہوں، جمعے کی نماز کے بعد کاغذ تیار رکھیں، قلم تیار رکھیں۔ تیار ہو گئے کاغذ قلم آپ کا؟ آپ نے صرف 35 بار لکھنا ہے کاغذ کے اوپر محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ۔ قرآن میں حضور کا نام محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے۔ آپ نے یہ کاغذ پہ محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، یہ ایک دفعہ بنا، غور سے سنیے گا، یہ ایک دفعہ بنا، اسی طرح 35 بار لکھنا ہے، تعداد کا خیال رکھنا ہے۔ تسبیحات فاطمہ، سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کائنات کی عظیم خاتون، ان کی جو تسبیحات ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر ہے۔ تسبیحات، اعمال، ان کی عادات کا خیال رکھیے گا، ان پہ خیال رکھیے گا، 35 بار لکھ لیں، بس
آپ کا عمل تیار ہے، تعویذ تیار ہے، نقش تیار ہے، اور عمل کی طاقت کا اب ذرا فائدہ سننا شروع کریں. ذرا اس کو کیا کریں؟ آپ لیمینیشن کرا دیں. آپ ویسے ہی خوشبو عطر لگا لیں تھوڑا سا اس کی دوسری سائڈ پہ جہاں لکھائی نہیں، تاکہ عطر لگانے سے کہیں لکھائی نہ مٹ جائے. آپ اس کو جیب میں رکھیں، بٹوے میں رکھیں، پرس میں رکھیں، کہیں رکھیں. اب اس کے فائدے جو کتابوں میں آئے ہیں وہ بتانا شروع کر رہا ہوں، اور میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں. جس کو بتایا ہے اس کا نقد فائدہ ملا ہے، جس کو بتایا ہے حیرت انگیز نفع ملا ہے، جس کو بتایا ہے کمال نفع ملا ہے. لاکھوں لوگوں، میری فیس بک کی ریچ ہر مہینے لاکھوں کروڑوں کی ہے. اپگری میگزین بہت زیادہ لوگ لیتے ہیں، اور اس میں یہی وظائف، دلوں کے راز جو لوگ قبروں میں چھپا کے چلے جاتے ہیں، یا بتاتے ہیں تو اپنے خاص بندوں کو بتاتے ہیں، یا بتاتے ہیں تو اپنی اولاد کو بتاتے ہیں، یا بتاتے تو اپنے خاص خلیفہ کو بتاتے ہیں، وہ ساری انسانیت کو یہ فقیر بتاتا پھر رہا ہے. اب اس کے فائدے سنیں. فرمایا جو طلوع آفتاب کے وقت، صبح طلوع آفتاب جب سورج نکلے، اس کاغذ کو دیکھتے ہوئے، اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے چند بار درود پاک پڑھ لیں. کوئی تعداد نہیں ہے. اس تعویذ کو دیکھتے ہوئے طلوع آفتاب کے وقت چند بار درود پاک پڑھ لے. اب اس کا فائدہ سنیں. جو الفاظ لکھے ہیں، فرمایا اس کو متواتر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. متواتر، بار بار. ایک فائدہ. اگلا فائدہ سنیں. جو اس کو اپنے پاس رکھے گا اللہ اس کی برکت میں مدد فرمائیں گے، اس سے برکت نہیں چھنے گی. کیوں؟ اس کی مثال دیتا ہوں. آج باپ کے پاس مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا. یوں باپ گیا، غریب فقیر منگتا ہو گیا. آپ کے پاس کئی واقعات ہوں گے. انہیں یہ وہ بندہ ہے جس کا باپ بڑا رئیس تھا، آج گلیوں میں پھر رہا ہے، دھکے کھاتا پھر رہا ہے. یا خود وہ بندہ آج سے پہلے مالدار، رزق وسعت تھی، آج چند دنوں کے اندر تلک الایام نداولھا بین الناس، ایسے حالات آئے سب کچھ لٹ گیا، ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ اس کی برکت میں مدد دے گا. یعنی برکت بڑھے گی. کس میں برکت؟ رزق میں برکت، مال میں برکت، جان میں برکت، گھر میں برکت، اولاد میں برکت بڑھے گی. جس کے پاس یہ نقش ہوگا 35 بار لکھنا ہے. صرف کتنی بار؟ جمعے کی نماز کے بعد لکھنا ہے کاغذ کے اوپر بس، اور زندگی میں ایک دفعہ لکھ کے رکھنا ہے. اور میرے پاس اس کے حوالے ہیں، کتابوں کے حوالے ہیں. اگلا فائدہ سنیں، اور بڑا زبردست فائدہ سنیں. فرمایا اس پہ کسی چیز کا وار نہیں ہوگا. حادثوں سے بچے گا. اس کے گھر میں فقر نہیں آئے گا، اس کے گھر میں غربت نہیں آئے گی. جتنی مہنگائیاں ہو جائیں، اس لیے کہتا ہوں جب مہنگائیاں ہو نا، بادشاہوں کو برا بلا نہ کہا کریں، یہ مہنگائیاں بادشاہوں کے بس میں نہیں ہیں. یہ اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، اور ہمارے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں. مہنگائیاں ہونے میں ہم بادشاہوں کو برا بلا نہ کہا کریں. اللہ اس کو فقر نہیں دے گا، اللہ اس کو غربت نہیں دے گا، اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا. اور یہ جس کے پاس ہوگا اللہ بڑے حادثوں سے بچائے گا. ایسے حادثے جس میں ہڈیاں ٹوٹ جائیں، ایسے حادثے جس میں کمر ٹوٹ جائے، ایسے حادثے جس میں گردن ٹوٹ جائے، اللہ بڑے حادثوں سے بچائے گا. اللہ چھوٹے حادثوں سے بچائے گا جس کے پاس یہ نقش ہوگا. اور فائدے بتاؤں؟ آپ دوسرے جمعے ایک اور لکھ لیں. اس کو کیا کریں؟ گھر کی کسی بوتل میں ڈال دیں. اس بوتل کا پانی سارا گھر پیے. گھر سے جھگڑے ختم، لڑائیاں ختم، مصیبتیں ختم، پریشانیاں ختم. اسی پانی سے آٹا گوندیں، اسی پانی کو دودھ میں ڈالیں، لسی میں ڈالیں، اسی پانی کو چائے میں، اسی پانی کو استعمال میں لائیں. اس کی تاثیر اور کمال آپ کو گھر میں ملے گی. وہ لوگ کہتے ہیں جن ہمارا گھر میڈیکل سٹور بنا ہوا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں مصیبتیں ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں دوائیاں ہی دوائیاں
फरमाइयाँ हैं। वो लोग कहते हैं हमारे घर में झगड़े ही झगड़े हैं, वो लोग कहते हैं हमारे घर में मुसीबतें तकलीफ़ें हैं, एक ख़त्म नहीं होती, दूसरी ख़त्म नहीं होती, तीसरी। उनसे कह दो जुमे के दिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अहमदुर रसूलुल्लाह सिर्फ 35 बार लिखें, उसे बोतल में डाल दें, उस पानी को इस्तेमाल करें। आप चाहें हर जुमे लिखें, ऐसे बंदे को दे दें जो लिखना नहीं जानता। मसलन ख़वातीन जुमा पढ़ने नहीं जाती, घर की बहन बेटी को दे दें, उनको फ़ायदे बताएं, नफ़े बताएं, खैर बताएं, उनको हदिया कर दें, वो अपने पास रखें, सिरहाने रखें, पर्स में रखें, घर में रखें, बटवे में रखें, किसी चीज़ में रखें, अपने पास रखें। बड़े अजब फ़ायदे हैं इसके बहुत अजब फ़ायदे हैं इस अमल के, हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं। जिसने किया है ना, आज तक ये अमल करके पछताया नहीं है। ये सारे अमल में हवाला जात के साथ बता रहा हूँ। असल बदल बात क्या है, ये अमलियात का इल्म हमने लोगों के हवाले कर दिया है, खुद खाली हो गए हैं। जब मैं अमलियात ले आता हूँ तो कोई एक आध बंदा कह देता है पता नहीं कहाँ से ले आए, मैं कहता हूँ मेरे पास तो एक इल्म का हवाला है। इसके बड़े अजीब फ़ायदे हैं, इसको अपने पास रखें, रिस्क के लिए, सेहत के लिए, तवंगरी के लिए। हत्ता कि हज़रत काश्मीरी ने अपनी किताब में इसका एक अजब फ़ायदा लिखा है। फरमाया जो शख्स इसको अपने पास रखेगा अल्लाह उसको तवंगर कर देंगे, मालदार कर देंगे। और मैंने लोगों को तवंगर होते देखा, बड़ी बड़ी हस्तियों ने बताया, मैंने लोगों को मालदार होते देखा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने इसका हवाला लिखा है, बड़ी बड़ी हस्तियों ने हवाला लिखा है। इसके फ़ायदे कमाल हैं, इसके लाजवाब फ़ायदे हैं, इसके बहुत अजब फ़ायदे हैं। तो ये जुमा जो आ रहा है ना, इंशाअल्लाह इस जुमे पे पहले से कलम कागज़ तैयार रखें। अच्छा, कागज़ पे आप लिख नहीं सकेंगे, कापी ले जाएं, उस पे लिखें, उससे कागज़ फाड़ लें, क्योंकि कागज़ के नीचे कोई गत्ता, कोई तख्ती, कोई कागज़ होना चाहिए। आप कापी ले लें, छोटी सी जेब वाली कापी ले लें, और उसकी सतरें आप गिन लें, 1 2 3 35 सतरें गिन लें। आपको गिनने में मुश्किल ना हो, आपको गिनने में परेशानी ना हो। मैं आपको आसानियाँ बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो मुसलसल लिखवाता और लिखता रहता हूँ, और ये अपने अकाबिर के, अपने बड़ों के और ये निस्बतों के ये अमल लोगों में फैला रहा हूँ और दानिस्ता फैला रहा हूँ। देखो एक बात बताऊँ, आप लोगों को ये खैर बता दें, उनको ये खैर बता दें। क्यों? दुखियारा दीवाना होता है, गरदमंद दीवाना होता है। एक दरवेश थे हज़रत लाहौरी, वो फरमाते थे बकरी को घास दिखाओ आ जाएगी, डंडा दिखाओ भाग जाएगी। लोगों को नफ़े खैर बता दें। अगर आपने ना बताया उसका नुकसान ये होगा, लोग फिर शिर्क और बिदत की तरफ जाएंगे। आप रोकेंगे तो नहीं रोकेंगे, उनको ये मसनून अमाल बता दो, उनको ये खैर के कलमे बता दो, उनको ये खैर की राहें सुझा दो, बता दो, सुझा दो। अल्लाह की मखलूक को खैर फैलाने का ज़रिया बन जाओ। एक और मोती देता हूँ, जो शख्स असर की नमाज के बाद सांस रोक के 11 बार पढ़ेगा या रहमान, सारे कहें सिर्फ 11 बार, सांस रोक के 11 बार पढ़ेगा या रहमान, मुझसे उसका एक फ़ायदा ले ले। एक फ़ायदा और भी है, एक फ़ायदा ले ले। अगर कोई बे औलाद है, चाहता है अल्लाह उसको बेटे दे, अल्लाह उसको बेटे देगा। और अगर कोई ये चाहता है, अगर कोई ये चाहता है कि उसकी नस्लों में बे औलादी ना रहे, तो उसके लिए भी हैरत अंगेज़ है, जो असर की नमाज के बाद सिर्फ 11 बार पढ़ ले। क्या? या रहमान, या रहमान। और इससे जादू का तोड़ बड़ा ज़बरदस्त होता है, इससे जादू का तोड़ बड़ा ज़बरदस्त होता है, और उस बंदे को नज़र बद नहीं लगती। असर की नमाज के बाद या रहमान पढ़ ले, और सिर्फ 11 बार पढ़ ले, सिर्फ 11 बार पढ़ ले। ये छोटे छोटे अमल हैं
جن کے اندر حیرت انگیز برکتیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے اندر حیرت انگیز طاقتیں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو زندگیوں میں رس گھول دیتے ہیں، پھول دیتے ہیں، بہاریں دیتے ہیں، خوشیاں دیتے ہیں، خوشحالیاں دیتے ہیں، اور بڑی بڑی ناکامیوں سے یہ چھوٹے چھوٹے عمل دور کر دیتے ہیں۔ ان کو نہ توڑیں، ان کو نہ چھوڑیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے عمل ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، ان کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ حیرت انگیز تاثیر، حیرت انگیز کمال ہے، بہت حیرت انگیز کمال ہے، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ جو شخص عصر کی نماز کے بعد کیا پڑھے گا 11 بار؟ یا رحمان۔ بے اولاد ہے، اللہ اولاد دے گا۔ جادو ہے، اللہ اس پہ جادو کا اثر ختم کر دے گا۔ صرف عصر کی نماز کے بعد جو شخص پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ یا رحمان، یا رحمان۔ اب ایک اور موتی دیتا ہوں، ایک اور موتی دیتا ہوں، سنیں غور سے، میری طرف دیکھیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ سوتے وقت صرف 11 بار پڑھ لیں، میری طرف دیکھیں، میری طرف دیکھیں، کیا پڑھیں گے؟ دل کہاں ہے؟ یہ ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر 11 بار پڑھیں، یا باعثو یا نورو، یا باعثو یا نورو، میرے ساتھ پڑھیں، یا باعثو، پھر پڑھیں، یا باعثو، صرف 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے اگر آپ پڑھ لیں، یا باعث ہو یا نور ہو، اس کا کمال آنکھوں سے، اس کی تاثیر آنکھوں سے دیکھیں۔ اب میں اس کے فائدے بتانا شروع کر رہا ہوں۔ یہ وہ فائدے ہیں جو میں سالہ سال سے بتا رہا ہوں، اور اب قریب کے کروڑوں سوشل میڈیا میں دنیا اس کو پا رہی ہے۔ آج گلگت والوں کو سبق کی یاد دہانی کے طور پہ پھر بتا رہا ہوں، میرا سبق بھی تازہ ہو جائے، جن کو پتہ ہے ان کا سبق کی تازہ ہو جائے، اور جن کو علم نہیں ان کا سبق بھی یاد ہو جائے۔ یا باعث ہو یا نور ہو، ایک تو یہ نیند کی گولی ہے، اور نیند بھی وہ جو نہایت پرسکون، بڑی دنیا ترستی ہے پرسکون نیند کو۔ میں نے کہا نا، بیٹھتے ہی میرے پاس تو آتے ہی دکھیارے اور غم کے مارے ہیں، سکھی میرے پاس کیا کرنے آئیں گے، سکھی میرے پاس کیا کرنے آئیں گے۔ صرف 11 بار پڑھنا ہے، نیند کی گولی ہے۔ دوسرا، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس کا علاج ہے، زبردست علاج ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑا روگ لگا ہے جس کو عام لفظ ٹینشن، یعنی ٹینشن لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، عمومی طور پہ بھی کہتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ نے محسوس کیا یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، یہ لفظ اتنا عام ہو گیا ہے، آپ کہتے ہیں عمومی آپ ٹینشن نہ لیں۔ جو چیز عام ہو جاتی ہے وہ تذکروں میں آتی ہے، جو تذکروں میں آتی ہے وہ عام ہو جاتی ہے۔ یا باعث ہو یا نور ہو، صرف 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں۔ اور آپ چاہتے ہیں آپ کو تہجد نصیب ہو، اور ایسی ہو جو الارم کے بغیر ہو، اور ایسی ہو جو تھکن کے بغیر ہو، اور آپ جتنے تھکے ہوئے ہیں آپ صرف 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں، یا باعث ہو یا نور ہو۔ میں نے پہلے عرض کیا، میرے ہر عمل کا ریفرنس، لنک اور حوالہ ہے، بغیر حوالے کے میری مارکیٹ میں نے 290 سے زیادہ کتابیں تالیف کی ہیں، لکھی ہیں، ہر کتاب کا حوالہ ہے۔ میری ریسرچ ہے، میری جڑی بوٹیوں پہ ڈاکٹریٹ PhD ہے امریکہ سے، ہر جڑی بوٹیوں کا حوالہ ہے۔ میں آپ کو آج 1-2 جڑی بوٹیوں کے فائدے بھی بتاؤں گا، حوالہ ہے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ اچھا، اگلا فائدہ سنیں اس عمل کا، اگلا فائدہ سنیں، مبارک ہستیوں کی خواب میں ملاقات ہوتی ہے۔ اگلا حوالہ، جس کا دل گھٹا رہتا ہے، جو بعض اوقات بھیڑ، مجمع، بس میں، گھٹن میں، بند کمرے میں نہیں جا سکتا، گھبراتا ہے، اس کا زبردست علاج ہے۔ جس کا خودکشی کی طرف دل مائل ہے، اس کا زبردست علاج ہے۔ جس کے دل میں مایوسی رہتی ہے، اس کا زبردست علاج ہے۔ جو نور کی دنیا دل میں چاہتا ہے، اللہم حبب الینا الایمان،
اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان وجعلنا من الراشدین وجعلنا من الصالحین۔ جو دل کی دنیا چاہتا ہے، جو نور کی دنیا چاہتا ہے، جو اجڑی دنیا آباد کرنا چاہتا ہے، جو من کی دنیا چاہتا ہے، اسے کہہ دو صرف دل پہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھ لے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ کمال چیز ہے، بہت آسان چیز ہے۔ میں آپ کو آسان چیزیں بتاؤں گا، اور میری طبیعت کا حصہ ہے، میں آسان چیزیں بتاتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے میرے پاس ایک ٹوٹکا ہے، ایک نسخہ ہے۔ میں نے کیا ہے؟ کہنے لگا اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے، اس کے لیے 2 چیزیں چاہیے۔ ایک شیر کی مونچھ کا بال چاہیے، ایک شیر کی کان کی میل چاہیے۔ اب بتائیں، شیر بیٹھا ہو، آپ اس کو السلام علیکم کہیں، وہ کہیں گے خیریت سے، کہاں سے ہے؟ انہیں کہ جی میں جگلوٹ وہاں یہ مناور سے آیا ہوں۔ اس سے ایک فقیر آیا تھا، اس نے کہا کہ آپ کی کان کی میل چاہیے اور مونچھ کا۔ اس نے کہا آجا، قریب آجا، بسم اللہ، تو صحیح ہے۔ تو شیر چھوڑ دے گا؟ مجھے کہنے لگا یہ چاہیے تو کام ہو جائے گا، فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا ایک ٹوٹکا میرے پاس بھی ہے، بڑا زبردست ہے۔ کہا کیا؟ میں کہا مگر مچھ کا پتا لے آ، کام ہو جائے گا۔ اگر مگر مچھ کے پاس جا بھی میں تیرا پتا چاہیے، وہ کہے گا میرا پیٹ چاک کر، اس کے اندر جگر لیور ہے جو ہم نے میڈیکل میں پڑھا ہے، اس کے ساتھ ایک پتا ہوتا ہے، وہ لے لے۔ تو مگر مچھ تجھے ایسے چھوڑ دے گا؟ انسانیت کے لیے آسانیاں پیدا کرو۔ معاذ بن جبل کو جب حضور نے بھیجا تھا یمن کی طرف، فرمایا معاذ، ابھی میں شام میں حضرت معاذ بن جبل کے مزار پہ گیا سفر میں نے فرمایا معاذ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ کیا پیدا کر؟ آسانیاں۔ لوگوں کو آسان چیزیں بتا، مشکلات پیدا نہ کر۔ لوگ تو پہلے ہی دکھی ہیں بیچارے، غم کے مارے ہوئے ہیں اور دکھوں کے مارے ہوئے ہیں۔ اس کا اگلا فائدہ جو میں بتا رہا تھا، پر نور ہستیوں کی خواب میں زیارت ہوتی ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے، گھٹن ختم ہو جاتی ہے، الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی ختم ہو جاتی ہے، بے سکون نیند ختم ہو جاتی ہے، اور زندگی میں سکون اور زندگی میں راحت آتی ہے۔ جو عبادت کرنا چاہتا ہے، اور اگلا فائدہ بتاؤں، جو نیٹ کی دنیا کی تنہائیوں سے نکلنا چاہتا ہے کہ مولا میرے کفن کو جیسے بے داغ ہوتا ہے، میرے من کو ایسے بے داغ کر دے، میری قبر کو بھی ایسے بے داغ کر دے، اس کے لیے بہت زبردست چیز ہے۔ 11 بار دل پہ ہاتھ رکھ کے سوتے ہوئے ڈوب کے پڑھے، یا باعث ہو یا نور ہو۔ باعث کہتے ہیں اے زندہ کرنے والے، اللہ اس مردہ کو زندہ کر دے، یا نور ہو، اور اس میں نور بھر دے۔ یہ زبردست چیز ہے، بہت کمال چیز ہے، عجب چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے جس سے زندگیوں میں برکتیں خیریں، راحتیں، خوشیاں، خوشحالیاں آ جائیں، جس سے زندگی میں کمالات اور حیرت انگیز زندگی نور سے بھر جائے، روحانیت سے بھر جائے، سکون میں بھر جائے۔ ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں اگر بادشاہوں کو ہماری زندگی کی راحت کی سمجھ آ جائے، اگر بادشاہوں کو ہم کتنے اندر سے پرسکون ہیں یہ پتہ چل جائے، تو بادشاہ تلواریں لے کے ہم پہ ٹوٹ پڑیں۔ ہماری زندگی یہ نور ہے، اور روحانیت کے راز بتا رہا ہوں، یہ سکون کے راز بتا رہا ہوں، یہ راحت کے راز بتا رہا ہوں جو میں آپ، اور میں ڈاکیا ہوں، ڈاک تو کسی اور کی ہے، مدینے والے کی ڈاک ہے، میں فقط میرا ہاتھ چل رہا ہے، انہی کا مطلب نکل رہا ہے، میں تو ڈاکیا ہوں، ڈاک بتا رہا ہوں۔ پر کر لیجئے گا، بہت فائدہ ہے، بہت فائدہ ہے۔ آئے میں آپ کو ایک اور موتی دیتا ہوں، تھک تو نہیں گئے؟ میرے تو 7 گھنٹے کے لیکچر پڑے ہوئے ہیں نیٹ پہ، 6000 سے زیادہ میرے لیکچر ہیں، ان میں 7 گھنٹے، 6 گھنٹے، 5 گھنٹے، لیکن انشاءاللہ میں یہاں مختصر بات کروں گا، اس کے بعد آگے کہیں سفر کرنا ہے۔ ایک اور موتی دیتا ہوں، اگر 3 چیزیں پانا چاہتے ہیں، بہت بڑا گھر، اور ایسا گھر جس میں سکون ہو، بہت بڑا گھر، اور اگر دوسری ولایت، ولی بن جائے۔ کون کہتا ہے ان فتنوں کے دور میں بھی ولی بن سکتا ہوں؟ 2 چیزیں،
اور رزق وسیع 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 اور وسیع چاہتے ہیں. یہ 3 چیزیں چاہتے ہیں. ایک مسنون دعا بتاتا ہوں، اور اس کے پڑھنے میں صرف آپ چیک کریں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں. آپ سیکنڈوں کو ذرا سنبھالیں، میں پوچھوں گا آپ سے. ابھی میں دعا پڑھ رہا ہوں، آپ اپنے سیکنڈ سنبھالیں. میں دعا پڑھوں گا، آپ دیکھیں کتنے سیکنڈ پڑھتے ہیں. اب دیکھیں میں دعا پڑھنے لگا ہوں، آپ سیکنڈ پہ نظر رکھیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بس کتنے سیکنڈ؟ 6. ایک آواز 4 سیکنڈ کی. 6 سیکنڈ 4 سیکنڈ 6 سیکنڈ ہی لے لیتے ہیں. بولیں یہ 6 سیکنڈ اگر آپ پڑھ لیں یہ مسنون دعا، یہ وضو کے درمیان کی دعا ہے، کمال دعا ہے. ایک حوالہ دیتا ہوں. حضرت شیخ الحدیث بیٹھے تھے تو کسی نے کہا حضرت گھنٹہ جو ہے نا، یہ جو گھنٹہ بجتا ہے ٹن ٹن گھنٹہ، حضرت گھنٹہ کسی نے باندھ دیا ہے، گھنٹہ نہیں بج رہا. فرمایا یہ اعمال کرو اور گھنٹے پہ دم کرو. بعض اوقات نا علم کی کمی کی وجہ سے انسان اشکالات، شک، وساوس میں مبتلا ہوتا ہے. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ بھائی تو نے پڑھا ہی نہیں ہے، نکلا کہاں سے ہے؟ اپنے اکابر کو تو نے پڑھا ہی نہیں ہے. فرمایا گھنٹے پہ دم کرو. گھنٹے پہ دم کیا تو گھنٹہ بجنے لگ گیا. اگلی بات سنیں، حضرت وہ آج کے مطبخ میں کھانا نہیں پکا. کیوں؟ انہیں حضرت کسی نے تندور باندھ دی ہے، لکڑیاں ڈالتے ہیں دھواں ہوتا ہے، کھانا نہیں بنا. اور بات کس سے کہہ رہے ہیں؟ قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث سے بات کر رہے ہیں، جن کی کتابوں سے دنیا کو فیض ملا اور دنیا نے خیر پائی. اور میں اچھا چارے کول آیت الکرسی یہ فلاں اعمال پڑھ کے مٹی کے ڈھیلوں پہ دم کرو اور وہ ڈھیلے اٹھا کے تندور میں ڈالو. یوں ڈالتی ایک دم بھڑک سے آگ اٹھی اور تندور سرخ ہو گیا اور روٹیاں لگنی شروع ہو گئیں. بڑوں کی زندگی میں بڑی چیزیں ملتی ہیں. اب سنیں اس دعا کی تاثیر. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. بس 3 چیزیں. وضو، فرمایا جو بندہ وضو کرتے ہوئے ہاتھ دھونے سے پہلے، یعنی ہاتھ دھوئے وضو کے لیے اور پہلے پڑھ لے صرف ایک لفظ بسم اللہ والحمد للہ. کیا لفظ پڑھ لے؟ بسم اللہ والحمد للہ. کیا لفظ پڑھ لے؟ بسم اللہ. میں نے 3 دفعہ اس لیے دہرایا مجھے بھی یاد ہو جائے، آپ کو بھی یاد ہو جائے. بسم اللہ والحمد للہ. فرمایا جب تک باوضو رہے گا اس کی نیکیاں فرشتے لکھتے رہیں گے، اور 4 فرشتے اس کے اوپر چادر تان کے کھڑے ہو جائیں گے. اور شاہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جن کے نام پہ بڑوں نے اپنے بیٹوں کے نام فضل الرحمان رکھے، ان کو کشف ہوتا تھا اور کسی نے پوچھا حضرت جو یہ دعا پڑھتا ہے کیا ہوتا ہے؟ پر میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں 4 فرشتے اس کے اوپر نور کی چادر تان لیتے ہیں، اور جس پہ نور کی چادر تنتی ہے آسمان سے بلائیں آفتیں آتی ہیں اس پہ نہیں آتی، آفات بلیات آ رہی ہیں. فرمایا جب گدھا آواز نکالتا ہے اور کتا آواز نکالتا ہے. علامہ حیات الحیوان میں علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرمایا کہ جب کتا اور گدھا آواز نکالتا ہے عذاب کو دیکھتا ہے، بلیات کو دیکھتا ہے، عذاب کو دیکھتا ہے، اور جب مرغ آواز نکالتا ہے رحمت کے دروازے کھلتے دیکھتا ہے. اس لیے فرمایا جب مرغ آواز نکالے یعنی مرغ بانگ دے تو پڑھو اللہم انی اسألک من فضلک، اللہم انی اسألک من. یہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے، یہ بھی دعا ہے نا مسجد میں. اللہم افتح لی ابواب رحمتک یہ بھی ہے، اور میں اللہم انی اسألک من فضلک میں نے دوسری دعا بھی ساتھ بتا دی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں خیریں پانے کے، یہ چھوٹے چھوٹے لمحے ہوتے ہیں برکتیں پانے کے. اس دعا کے اندر 3 خزانے رکھے ہیں. اب وہ خزانے مجھ سے لے لیں آپ، امانتیں ہیں میرے ذمے ہیں، میں امانتوں کو پوری دنیا میں پھیلا رہا ہوں.
اللہ میرے جذبوں کو، نیتوں کو سچا کر دے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ بشر حافی روز شراب پیتے تھے، 1.5 آنا جیب میں تھا، اس دور کا 1.5 آنا، 1.5 درہم جیب میں تھا، روزانہ شراب پینے جا رہے تھے۔ دیکھا ایک کاغذ ہے، اس پہ چھوٹا سا حرف پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ کاغذ اٹھایا، دھویا، پاک کیا اور 1.5 درہم کی خوشبو لی، اس کو خوشبو سے لگا کے کسی اونچی جگہ رکھا، شراب خانے میں گئے اور کہنے لگا تیرا روز کا گاہک ہوں، آج ادھار کر لے، شراب پینی ہے پر آج ادھار کر لے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وقت کے صاحب مقام ولی کو رات خواب آیا کہ جا کے کہو بشر حافی کو، اے بشر تو نے میرے نام کو دھویا، میں نے تجھے گناہوں سے دھو دیا، تو نے میرے نام کو پاک کیا، میں نے تیرے گناہوں سے پاک کر دیا، تو نے میرے نام کو خوشبو لگائی، میں نے تیرے دل کو خوشبودار نورانی کر دیا، تو نے میرے نام کو اونچا کیا، جا موجودہ وقت کے سارے ولیوں میں تجھے میں نے مقام ولایت دیا۔ میں بغداد میں ان کے مزار پہ گیا تھا۔ اب یہ پیغام خواب سنا، انہوں نے کہا کہ بشر وہ تو مشہور پینے پلانے والوں میں سے ہے، اس لیے کہتا ہوں کسی کو کمتر نظر نہ دیکھیں، کیا پتہ پل میں اس کو اللہ اپنا ولی بنا لے۔ کہا کہ یہ تو مشہور ہے، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، پھر سو گئے، پھر یہی خواب آیا، آخر اٹھے، ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا ان کی رات روزانہ شراب خانے میں گزرتی ہے۔ شراب خانے میں باہر سے آواز دینے لگے، بغداد کے شراب خانے میں، بشر ایک پیسج پیغام، ایک خوشخبری لایا ہوں۔ جھومتا ہوا آیا نا، یہ خواب سنایا کہ ایسے تو نے اللہ کا نام کوئی دیکھا، اس کو پاک کیا، اس کو اونچا کیا، اس کو دھویا، اس کو خوشبودار کیا، اللہ نے تجھے دھو دیا، اللہ نے تجھے پاک کر دیا، اللہ نے تجھے خوشبودار کر دیا، اللہ وقت کے ولیوں میں اللہ نے تجھے صاحب مقام بنایا۔ سنا تو بے ہوش ہو گیا، ہوش آیا تو امام احمد بن حنبل کا استاد بن گیا۔ ہاں احمد بن حنبل جیسی ہستی، احمد بن حنبل، میں ان کے پاس بھی گیا، بغداد کی ایک پرانی گلیوں سے نکلتے نکلتے پرانے بغداد میں احمد بن حنبل ان کے سامنے بیٹھتے تھے، لوگ اعتراض کرتے تھے، اتنی بڑی ہستی ہو کے وہ پہلے جو شرابی تھا اس کی حضور میں ادب سے بیٹھتے ہیں۔ پتہ ہے جواب احمد بن حنبل کیا دیتے تھے؟ فرماتے تھے میرے پاس علم ہے، میں اس سے عمل لینے جاتا ہوں، میرے پاس علم ہے، اس علم کا عمل میں اس بندے سے لینے جاتا ہوں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی قدردانی کرنے سے وہ کریم کتنا عطا کرتا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اللہ کہتے ہیں جا تجھے میں نے اپنا ولی بنا دیا یہ پڑھنے سے۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اے اللہ بڑا گھر دے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت میں۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے بڑا گھر دے دیا۔ اور تیسری چیز اللہم اغفر لی ذنبی، میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ بولیں گے، مجھے بھی یاد ہوگی، آپ کو یاد ہوگی۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ رزق وہ دے پر دے برکت والا، جو مجھ سے نہ چھینے اور میری نسلوں میں نہ چھینے۔ لاہور میں جہاں میرا تسبیح خانہ ہے نا، اس کے بالکل مین شہر کے دل میں وہاں تسبیح خانہ ہے، اس کے ساتھ کچھ ٹاور ہیں پرانے بنے ہوئے، وہ کسی لاہور کے ایسے شخص کے تھے جو لاہور کا سکہ جس کا چلتا تھا، لاہور میں نام ہی نام تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا، تلک الایام نداولها بین الناس، ایک وقت ایسا آیا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے سب کچھ لٹ گیا۔ مین بولیوارڈ گلبرگ میں، لاہور میں، وہاں ایک شخص کے پاس جاتا تھا، ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ ایسے چھوٹے سے نوٹ اٹھا کے مٹھی میں رکھتا تھا، جیب میں رکھ کے گھر کا دلیا چلاتا تھا۔ وبارک لی فی رزقی، مولا رزق ایسا دینا جس میں برکت ہو، جو میری نسلوں کے کام آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چھن جائے۔ اس دعا میں بڑی طاقت ہے۔ میں نے جس کو یہ دعا بتائی ہے نا، جس کو یہ دعا بتائی ہے اور اس نے پڑھی ہے،
وضو کے دوران پڑھیں، چند بار پڑھیں گے، اور سارا دن کھلا پڑھیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ولایت کا تاجدار بنوں اللہ کے حکم سے انشاءاللہ، اگر کوئی چاہتا ہے بڑا گھر ملے اللہ کے امر سے، اس دعا کی برکت سے بڑا گھر ملے، اللہم اغفر لی ذنبی وسع لی فی داری، اور کوئی چاہتا ہے بڑا وسیع رزق اللہ عطا فرمائے اور میری نسلوں میں بھی کم نہ ہو، اس کو کہوں کہ اس دعا سے دوستی کر لے، اس مسنون دعا سے دوستی کر لے۔ اب کوئی بندہ اگر کہتا ہے گھنٹہ جو ہے وہ کسی میں ایک لفظ بھول گیا، انہوں نے کہا حضرت کسی بنگالی نے گھنٹے کو باندھ دیا، کسی بنگالی نے، بنگال کا جادو مشہور ہے، کسی نے تندور باندھ دیا۔ اب اتنی بڑی ہستی، اور ان باتوں کو میرے پاس حوالے ہیں کتابوں کے، اتنی بڑی ہستی کے پاس جائے تو وہ کہیں گے تو کیا کرتا ہے؟ فرمایا نہیں، گھنٹے پہ یہ پڑھ کے پھونکو، تندور میں یہ پڑھ کے پھونکو، اس کا کام ہو گیا اور مسئلہ حل ہو گیا۔ بڑوں کے پاس نبضوں پہ راحت ہوتا تھا، بڑے نبضوں کو جانتے تھے اب بیماری کیا ہے اور دوا کیا دینی ہے۔ اس دعا، مسنون دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اور اس مسنون دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، اور زندگی خوشحال ہو جائے گی، اور زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی، اور زندگی میں راحتیں آ جائیں گے۔ آئیں آپ کو ایک اور ٹوٹکا دیتا ہوں۔ چھوٹی الائچی، اب میں اپنے طب کا بھی ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں آپ کو، میرا جڑی بوٹیاں میرا شعبہ ہے، اس کا بھی ایک ٹوٹکا دے رہا ہوں۔ چھوٹی الائچی سبز لے لیں، چھلکا سمیت پیسنی ہے، اور میتھرا، میتھی دانہ جو اچار میں نہیں ڈالتے، میتھا اچار میں ڈالتے ہیں، اس کو میتھا بھی کہتے ہیں، میتھری بھی کہتے ہیں، میتھی دانہ ایک باریک ہوتا ہے، ایک موٹا موٹا لیجئے گا، 50 گرام وہ لے لیں، 50 گرام وہ لے لیں، چھلکا سمیت پیس لیں، دونوں کو دوا تیار ہے۔ اب اس کے فائدے سنیں، اور یہ کیوں بتا رہا ہوں، یہ سارے ٹوٹکے، یہ ساری چیزیں کیوں بتا رہا ہوں؟ انسانیت کو راحت ملے، اور میرا پیغام انسانیت ہے۔ ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، میرے پاس سکھ بہت آتے ہیں، ہندو بہت آتے ہیں، عیسائی کرسچن بہت آتے ہیں، مسلمانوں کے تمام طبقات آتے ہیں، بہت طبقات آتے ہیں، اور اللہ انہیں خیر دے رہا ہے، اللہ انہیں خیر دے رہا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہوں، کسی کو راحت مل جائے، انسانیت کو خیر مل جائے، اور کسی کو برکت مل جائے۔ اب سنیں اس کے فائدے، بڑے عجب فائدے ہیں اس کے، اور یہ ہمارے ابکری کے سوشل میڈیا میں یہ ٹوٹکا بہت لوگوں نے آزمایا، شاید یہاں بھی کوئی بیٹھا ہو، کوئی بیٹھا ہے جس نے یہ ٹوٹکا آزمایا؟ اچھا، آپ نے آزمایا، اور کسی نے؟ چلو ایک تو بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس کا فائدہ سنیں غور سے۔ پرانی بواسیر، پرانی قبض اور پرانی گیس، بادی تبخیر جس کو اتنی ہو کہ ہر دوا ناکام ہو گئی ہو، آدھا چمچ یا 1 چمچ طبیعت کے مطابق صبح شام پانی کے ساتھ لے لیں۔ جو جوڑوں کے درد کا مریض ہے اور جوڑ ختم ہو گئے ہیں، اور کمر اور ڈسک کے مسائل ہیں، اور کمر اور مہرے ختم ہو گئے ہیں، اس سے کہیں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے یہ دوا استعمال کر، آدھا چمچ دن میں صبح دوپہر شام، یا صبح شام، کمال دوا ہے جوڑوں کے لیے، کمر کے لیے، مہروں کے لیے۔ لوگ بڑے ٹوٹ کے چھپاتے ہیں، مجھے بڑا واسطہ پڑا ہے لوگوں سے۔ ہمارے اپنے باغات ہیں، ہمارے اپنے باغات۔ اچھا، ایک ہمارے والد صاحب کا مالی تھا، ابھی چند سال پہلے، 90 سال سے زیادہ عمر کا فوت ہوا۔ اس کے پاس ایک دم تھا، زخم ایسے کہ پاؤں کہتے ہیں ڈاکٹر کاٹ دیا جائے، بازو کاٹ دیا جائے، ٹانگ کاٹ دی جائے، وہ دم کرتا تھا، ٹھیک ہو جاتا تھا۔ میں لوگوں سے ایسی ایسی چیزیں تلاش کر کے اپنے اس پہ درس میں بتاتا ہوں، سوشل میڈیا میں بتاتا ہوں، یا میگزین میں چھاپتا ہوں۔ میں نے بڑی کوشش کی وہ دم لینے کے لیے، بابا جی کا دم نکل گیا، مجھے دم نہ دیا۔ ایسی چھپی ہوئی چیزیں تلاش کر کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور صلہ صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ اب اس کا اگلا فائدہ سنیں۔ جوڑوں کا درد سن لیا، کمر کے مورے سن لیے، دماغ کو روشن کرنے کے لیے، یادداشت کو بہتر بنانے کے لیے، اور جس کو چیزیں بھول جاتی ہوں، جس کو پرانا نزلہ ہو، کیرا ہو، دماغ کمزور ہے، پٹھے کمزور ہیں، اعصاب کمزور ہیں، اس کے لیے زبردست چیز ہے۔ دن میں 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اس ٹوٹکے کو۔ چھوٹا سا ٹوٹکا، بہت چھوٹا سا ٹوٹکا، بہت چھوٹا سا ٹوٹکا، اور بہت سستا ہے، کوئی مہنگا نہیں ہے۔
50 ग्राम छोटी इलायची सब्ज़ मोटी बेहतरीन ले लें और छिलका समेत पीसना है, और 50 ग्राम मेथे ले लें और उसको साफ़ करके पीस लें। दवाई को तैयार है, आधा चम्मच सुबह शाम। मैं मक्का मुकरमा में एक जगह बैठा हुआ था तो मुझसे कहने लगे आपके टोटके से मुझे 5 फ़ायदे हुए। मैंने कहा क्या 5 फ़ायदे हुए? कहा मेरे जरासीम नहीं थे, स्पर्म मोर्टेलिटी, जरासीम नहीं थे। डॉक्टर कहते थे औलाद के काबिल नहीं है, मेरी औलाद हो गई। एक दूसरा, हर वक्त जिस्म दुखता, दर्द रहता था, पेन किलर गोलियां खा खा के उसका असर दिल और गुर्दों पे पड़ गया, वो छूट गई, मेरा जिस्म बेहतरीन हो गया। और अगला कहने लगे मैदा मेरा बेहतरीन, बवासीर ख़त्म और आसाब मजबूत, और भूली हुई बातें मुझे अब याद आना शुरू हो गई, याददाश्त मेरी इतनी अच्छी हो गई। ये छोटा सा टोटका है और ये छोटा सा ज़बरदस्त आपको टोटका दे रहा हूँ, इस टोटके को ना छोड़िएगा, अपनी ज़िंदगी में मामूल बना लें, ज़बरदस्त कर लें। और इसके बहुत मैंने फ़ायदे और नफ़े देखे हैं, इसके बहुत फ़ायदे और नफ़े देखे। अगली एक चीज़ बताता हूँ, थक तो नहीं गए हैं? थक तो नहीं गए? एक और टोटका मुझसे सुन लीजिएगा, अल्लाह की मखलूक। अच्छा, ये आपसे बता रहा हूँ जो आपको, आपके लिए नहीं है, इसे लोगों तक फैलाएं, इसे मखलूक तक फैलाएं। एक और चीज़ दे रहा हूँ, जो बंदा सूरत तौबा की आखिरी आयत, जो बंदा सूरत तौबा की आखिरी आयत, अच्छा तो इसकी बात मुख्तसर करूँ, कागज़ दिया है, ठीक है, वो कहते हैं आगे सफ़र है, आगे जाना है, तो बात मुख्तसर हो। अच्छा मैं अर्ज़ करता हूँ, क्या करूँ, पहली दफ़ा तो गिलगित में आया हूँ, तो मैं चाहता हूँ यहाँ के लोग बड़े अल्लाह वाले नेक हैं। तो क्या बात कर रहा था, हाँ, जो 26 मुहर्रम को, ये हमारे अकाबिर का अमल है और बहुत ज़बरदस्त इसके हवाले हैं, जो 26 मुहर्रम को इसको कागज़ पे लिखे, सूरत तौबा की आखिरी आयत लक़द जाअकुम रसूलुन से आखिर तक लिखे, और पूरी आयत लिख ले, साथ इसको आदाद में लिखे, लक़द जाअकुम, यानी लाम इलैदा, काफ इलैदा, दाल इलैदा, ठीक है, और नीचे जगह छोड़ दे और नीचे अपनी हाजत लिखे। मैं हर साल 26 मुहर्रम को ये अमल करवाता हूँ, हर साल करवाता हूँ, इस साल भी मैंने कराया। और ये एक ऐसे बंदे से मिला जो किसी को जान तो देने को तैयार था, पर ये तावीज़ और ये अमल देने को तैयार नहीं था, और मैंने भी फैसला किया कि मैं इंसानियत और उम्मत को ये आम कर दूंगा। हर साल 26 मुहर्रम को ये अमल कराता हूँ, मैं हर साल कराता हूँ। अच्छा, वो तावीज़ लिखें, उसमें अपनी हाजत लिखें। भाई ये लाइट ज़रा थोड़ी सी मेरी आंखों को लग रही है, आपके मोबाइल की लाइट। अच्छा, वो जो है वो आप उसके नीचे अपनी हाजत लिख लें, जो मसला, जो हाजत, जो परेशानी, कोई तकलीफ़, कोई दुख, कोई मुराद नीचे लिखें, और उसको किसी फलदार दरख्त से उस तावीज़ को लटका दें। बस आपका काम ख़त्म। उसको बंद करें, उसके ऊपर थोड़ी सी खुशबू लगा दें, उसको लेमिनेशन कर दें, प्लास्टिक टेप कर दें, ताकि बारिश वगैरह पानी से ख़राब ना हो, और उसको किसी टाकी में कपड़े में बांध के और उसको ऐसी जगह लटकाएं जहां वो हिलता रहे। फलदार दरख्त तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा है माशाअल्लाह, आपके पास तो फल ही फल हैं जिनसे हम फैज़ पाते हैं, वहाँ लटका दें। मुरादें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं, अल्लाह के नाम की बरकत से मुरादें पूरी होती हैं, मुरादें पूरी होती हैं। अजीब चीज़ है, बहुत अजीब चीज़ है। अच्छा, एक और तावीज़ देता हूँ, ये बिस्मिल्लाह का नक्श है। बा 19 बार लिखें, सीन 19 बार लिखें, मीम 19 बार लिखें। ये मेरे अपकरी के सोशल मीडिया में मौजूद है, और उसके दरमियान में अलिफ लिख दें। ये तावीज़ जिसको भी निगलने को दें, मुंह में रखे चूसता रहे, चूसते चूसते छोटे से कागज़ और पतले कागज़ पे लिखिएगा, छोटे से कागज़ और पतले कागज़ पे लिखिएगा। ये भी एक राज है जो आम किया है मैंने, यहाँ भी बता रहा हूँ।
دنیا کا کوئی مرض ہے نا، دنیا کا کوئی مرض ہے اس کے لیے دے دیں، ہر نماز کے بعد چوس لے، صبح شام اس تعویذ کو چوس لے، چوستے چوستے کاغذ تک نگل جائے، یہ دنیا کے ہر مرض کے لیے مفید ہے۔ اس کے مزید فائدے دیکھنے ہیں، ابکری رسالہ اٹھا لیں یا ابکری کی پرانی فائلیں اٹھا لیں، یا اچھا یہ سب مفت مل جائیں گی، نیٹ پہ دیکھیں گے مفت مل جائیں گے، یہ نہیں اس کے لیے کوئی چیز آپ کو پیسے لگانے پڑیں گے، بس یوں ابکری کھولیں ہر چیز آپ کو مفت مل جائے گی۔ کسی بھی مرض کے لیے آپ یہ کریں گے، آپ کی مرض کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آخری چیز، تحفے تو بہت زیادہ ہیں، آخری چیز جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ غور سے سنیں۔ آخری چیز ایک نکاح بھی ہے اور چیزوں پر بھی دم کرنا ہے اور بیعت کا عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ آخری چیز جو بتانا چاہوں گا، آپ کا کوئی مقدمہ، آپ کے بچوں کے مسائل شادی کے، آپ کے کوئی ایسی ناممکن جو کہتے ہیں اب تو اس کا علاج صرف موت ہے، موت، آپ کا کوئی ایسا مسئلہ جس میں آپ خوف میں مبتلا ہیں، کچھ پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کوئی دل میں کوئی چیز رکھتے ہیں، آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ اللہ سے کوئی ایسا راز منوانا چاہتے ہیں جو خزانے غیب میں ہے، آپ کو نہیں مل رہا، کوئی مشکل، کوئی الجھن، کوئی پریشانی، کوئی مقدمہ، بیٹی کا مسئلہ، گھر نہیں بس رہا، مقدمات ہیں، یا مسئلہ طلاق تک پہنچ چکا ہے، یا الجھنے ہیں، یا آپس میں گھر ٹوٹے ہوئے ہیں، یا کوئی کاروبار زوال پذیر ہو گیا، یا آپ بڑی سواری لینا چاہتے ہیں، بڑا گھر لینا چاہتے ہیں، یا یہ ہے کہ کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، یا آپ کرائسس حالات اور بہت زیادہ مسائل میں مبتلا ہیں، حتیٰ کہ زندگی کا کوئی بھی مشکل مسئلہ ہے اور آپ چاہتے ہیں حل ہو جائے، صرف 12 تسبیح اور 12 دن، صرف 12 تسبیح اور 12 دن پر پڑھنی کیسی ہے تسبیح؟ ٹائم کیا ہوا ہے؟ 4:15، 5:15، 5:15، 12 تسبیح اور 12 دن آپ نے ایک چیز کرنی ہے۔ پڑھنی کیسے ہے؟ میرے پاس ایک ذمہ دار آیا بڑا پنجاب کا، کہنے لگے جی میں وظیفہ نہیں پڑھوں گا، آتے ہی کہہ دیا آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں، دعا کر دیں میرا کام ہو جائے، کوئی بہت بڑا کام تھا، میں نے کہا اللہ کا نام تو لیا جاتا ہے، کہنے لگا پھر میں ایک بندہ ہے میرا جس پہ میرے بڑے احسانات ہیں، میں اس کو لے آؤں گا، آپ اس کو بتا دیں وہ پڑھ لیں میری طرف سے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ ایک صاحب کو لے آئے، ان کا ملازم تھا پرانا، کہنے لگا یہ تسبیحاں پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس سے کہیں، میں نے اس سے کہا 12 تسبیحاں پڑھ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، بس اول آخر 12 دفعہ درود شریف پڑھ، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا دیکھ، ایک ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے مانگنا، پڑھنے سے نہیں ملے گا، مانگنے سے ملے گا۔ اس نے کہا جی فکر نہ کر، میں پھر کہوں توجہ سے کرنا پھر ملے گا، دھیان سے کرنا پھر ملے گا، اور یقین سے کرنا، یقین سے کرنا، کامل یقین ہو اللہ کا نام لے رہا ہوں اور اللہ کا نام میرے کام بنا دے گا اور میری مشکل ٹال دے گا۔ میرے لیے ناممکن ہے، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولیں آپ کے لیے ناممکن، میرے لیے ناممکن ہے کہ یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، کیا اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ بولیں تو صحیح۔ یہ وہ چیز ہے جو ناممکن کو ممکن کر دکھاتی ہے۔ میں اپنی ذات کا نام نہیں لے رہا، میں اپنا وظیفہ نہیں بتا رہا، اللہ کا نام بتا رہا ہوں، اس لیے بڑی دعوے سے کہہ رہا ہوں، اور میری زندگی گزر گئی اس وظیفوں کو بتاتے ہوئے، اور میرا یقین ہے، اور یہ وظیفے صرف میرے نہیں ہیں، صدیوں سے، 14 سالوں سے، 14 صدیوں سے یہ وظائف کی دنیا، یہ تسبیح کی دنیا، یہ اوراد کی دنیا، یہ کمالات کی دنیا، یہ روح کی دنیا، یہ من کی دنیا، یہ جذبوں کی دنیا چل رہی ہے۔ میں تو ڈاکیاں ہوں، بتا رہا ہوں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، ڈوب کے پڑھ، اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی الجھن، اپنی مراد کا تصور کر کے پڑھ، اور آنکھوں سے کمال دیکھ۔ میں نے اس کو کہا یہ پڑھ، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ کچھ عرصے کے بعد ذمہ دار میرے پاس آیا، کہنے لگے کام نہیں بنا، لگتا یہ ہے کہ آپ کے بتانے میں کمی تو نہیں، میں نے بڑے تجربے کیے ہیں، میرے وہ اس بندے نے نہیں توجہ کی۔ میں نے کہا اس کو سنبھالیں،
اس نے بڑا عجیب کام کیا، بعد میں مجھے بتایا، اس کو کہتے ہیں گاڑی میں بیٹھ، ویرانے میں لے کے گولی نکال کے نا، ریوالور نکال کے کہتے ہیں کلمہ پڑھ دو جو میں گولی مارتا ہوں۔ وہ کہے چودھری صاحب میرا گناہ کیا ہے؟ کہہ رہا نہیں کلمہ پڑھ دو جو گولی مارتا ہوں میں۔ وہ گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا پیر صاحب نے وظیفہ بتایا تھا، تو نے وظیفہ نہیں کیا۔ اس نے میں نے کیا ہے۔ کہہ رہا پیر صاحب کہتا ہے میں وظیفہ بتاؤں اور کام نہ ہو، تو نے وظیفہ پڑھا ہے توجہ نہیں کی، جلدی کر کلمہ پڑھ دو جو گولی مارتا ہوں۔ وہ کہے ایک آخری موقع دے دیں، اسے پتا ہے چودھری مار دے گا، قتل ہضم کر جائے گا، اس کو کس نے پوچھنا ہے، پتہ نہیں اور کتنے اس نے اور کام کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ایک موقع دے دیں، ایک موقع، رو کے مانگیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے موقع دیتا ہوں۔ سچی بات ہے چند دنوں کے بعد اس کا کام ہو گیا۔ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا کعبہ کا، ایک بندہ کہہ رہا تھا اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے دے۔ ایک طواف پہ آیا آنکھ نہیں ملی، دوسرے پہ آیا آنکھ نہیں ملی، تیسرے پہ طواف پہ آیا، کہنے لگا بات سن، میں صبح آؤں گا فجر کے بعد پھر طواف کروں گا، تھا تو ظالم آدمی، طواف کروں گا، اگر تجھے آنکھیں نہ ملی تیرا سر قلم کرا دوں گا۔ بندوں کو کہا اس کی ڈیوٹی دینا بھاگنے نہ پائے۔ پہلے آنکھیں مانگ رہا تھا، اب جان مانگی، اب مولا آنکھیں دے ورنہ حجاج تو ظالم ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ صبح آیا تو اس کو آنکھیں مل گئی تھی۔ تو پھر وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اب آپ خود فیصلہ کر لیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، صرف 12 تسبیح اور ڈوب کے پڑھیں، صرف 12 دن، اور میں نے 12 دن سے آگے کسی کو جاتے نہیں دیکھا۔ اگر ایک 12 دن میں کام نہیں بنا تو کہے میری کوتاہی ہے، اگلے 12 دن، پھر اگلے 12 دن، پھر اگلے 12 دن، ورنہ تو 12 دن میں کام اللہ کے نام کی برکت سے ہو جاتا ہے۔ ان تمام وظائف کی آپ کو اجازت ہے، جتنے بھی ہیں مجھے بڑوں کی طرف سے اجازت ہے، آپ کو تم کو اجازت دے رہا ہوں۔ اب جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو مزید بیعت ہونا چاہتے ہیں خواتین بھی مرد بھی، جو بیعت کے کلمات پڑھاتا جاؤں گا میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے دل کی کیفیتوں کے ساتھ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے، عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ اللہ قبول کرے۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام کریں گے اور اپنے جائز ناجائز حلال حرام پہ نظر رکھیں گے، اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے، اور درس رابطہ ہے۔ میں بھی یاد دہانی کا محتاج ہوں، آپ بھی یاد دہانی کے محتاج ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور عمل ہو گیا، اب دعا کرتے ہیں۔ شادی کس کی؟ دولہا کون ہے؟ دولہا ہے، اچھا اللہ، بیٹھیں سامنے، بیٹھیں جی۔ یہ 10,000 ہے یا کیا ہے؟ مہار فاطمی، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا جی، پہلے دعا کرا لیتے ہیں اور پھر جو ہے اس کا خطبہ پڑھ کے پھر نکاح کر لیتے ہیں۔ پہلے دعا کر لیتے ہیں، سارے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما، ایمان کا اخلاص کا ذریعہ بنا۔ اللہ کامل ایمان دے دے، کامل اخلاص دے دے، کامل برکت اور عافیت دے دے۔ اللہ تیرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں، جتنی تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں سب کی حاضری، سب کی آمد، سب کا چلنا قبول فرما، سب کا بیٹھنا قبول فرما، سب کی زندگی میں خیریں بھر دے، رحمتیں بھر دے، راحتیں بھر دے، عافیتیں عطا فرما دے، عافیتیں عطا فرما دے۔ آنے والے عذاب اور بلا کو مولا ٹال دے، آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے، آنے والی مشکلوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہو رہا، ہم کسی کو الزام نہیں دیتے، نہ ہم بادشاہوں کو الزام دیتے ہیں نہ کسی کو۔ اللہ جو کچھ مہنگائیاں اور پریشانیاں ہیں یہ میرے عمل کی وجہ سے اور میری خطاؤں کی وجہ سے، اللہ تو معاف کر دے اور رحم کے عافیت کے دروازے کھول دے، عطا اور شفقت کے دروازے کھول دے، مہربانی کی طرف متوجہ کر دے۔ اے اللہ مہربانی کو متوجہ کر دے۔ یا اللہ جتنی بندیاں اور بندے دل میں آسیں، امیدیں، چاہتیں، محبتیں اور درخواستیں لے کر آئی ہیں سب کی قبول کر لے، سب کی پریشانی دور کر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے، سب کے مسئلے حل کر دے، سب کی ناکامیاں دور کر دے۔ اللہ علت سے بچا، اللہ قلت سے بچا، اللہ ذلت سے بچا۔ یا اللہ علت، قلت اور ذلت سے بچا، یا اللہ علت، قلت اور ذلت سے بچا۔ اے اللہ ہاتھ کشکول ہیں، تو چاہے ان میں ڈال دے، تو چاہے نہ ڈالے، اے اللہ ان میں قبولیت ڈال دے، رزق ڈال دے، صحت ڈال دے، عافیت عطا کر دے۔ اے اللہ جو دنیا میں مریض ہیں ان کو شفا دے دے، جو قیدی ہیں ان کو توبہ بھی دے دے، اور اے اللہ خلاصی بھی دے دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے، ناکامیاں ختم کر دے، حالات بہتر کر دے۔ اے اللہ جن کے گھر میں فاقے ہیں اے اللہ ان کو آسانیاں دے دے، جن کے قرضے ہیں ان کے قرضے دور کرا دے، جن کی ناکامی ہیں ان کی ناکامیاں حل کر دے اور پریشانیاں دور کر دے۔ محض اپنا فضل، محض اپنا کرم اور محض اپنی رحمت کو متوجہ کر۔ اے اللہ در در کا بھیکاری نہ بنا، اپنے در کا منگتا بنا، اپنے در کا بھیکاری بنا، اپنے در کا سائل بنا، اپنے در کا محتاج بنا۔ تو ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے۔ اللہ اس سے پہلے جو دعا مانگی وہ بھی قبول کر دے، اور اس کے بعد جو دعائیں مانگیں گے وہ بھی قبول کر لے۔ اس سارے مجمع کی دعائیں قبول کر دے، اپنی بندیوں کی دعائیں قبول کر دے۔ ہمارے درمیان معصوم بچے بیٹھے آمین کہہ رہے ہیں، ہمارے درمیان سفید بالوں والے ہیں جن سے تو حیا کرتا ہے، ہمارے درمیان پاک باز بیویاں بیٹھی ہیں جن کے پردے پہ رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ اللہ ان کے وسیلے سے دعائیں قبول کر لے، برکتیں دے دے، رحمتیں دے دے، عافیتیں دے دے۔ بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما، بس بن مانگے عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبناتہ واہل بیتہ وعطرتہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاں مجمع زیادہ ہو اگر سلام ہو جائے تو وہ مصافحہ بھی ہوتا ہے تو وہ سلام بھی ہوتا ہے۔ اگر کسی سے مصافحہ نہ کروں یہ نہ کہیے گا کہ مالداروں سے ملتا ہے اور غریبوں سے نہیں ملتا۔ مجمع زیادہ ہو تو سلام ہی کفایت ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اچھا جی آپ دولہا ہیں، گواہ کون ہے؟ کہاں؟ اچھا اور اپنا دلہن سے اجازت لے لیں۔ ٹھیک ہے۔